أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہدایت حاصل کرنا، ہدایت تک پہنچ جانا، بندگی اڈاپٹ کرنا، عبادت کرنا، ڈیلی بیسس پر اپنے آپ کو کانسٹینٹلی لیئر ٹو لیئر بچاتے رہنا، تقوی حاصل کرنا، محسن بننا، یہ سب انسان کے ہاتھ میں تو ہے. ہاں، ہم سب یہ جانتے ہیں، ایون ہم جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. فیصلے کرنا، ان فیصلوں میں عبادت اختیار کرنا، شر چھوڑنا، خیر اپنانا، اس کا کسی حد تک ہمیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس عمل کے اوپر زندگی بھر تک قائم رہنا استقامت کے ساتھ آخری سانس تک، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ارادہ کر کے، کوشش کر کے عمل پکڑ لینا، تھام لینا ہمارا کام ہے. اس کی کوالٹی کی اور اس کی ڈیوریبلٹی کی ہمیں کانسٹنٹلی دعا کرنی ہوتی ہے. تو یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک قدم انسان بڑھاتا ہے، پھر ساری زندگی انسان اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے اور کانسٹنٹلی دعا کرتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں، والتقی، میں آپ سے تقوی کا سوال کرتی ہوں، والعفاف والغنی، میں عافیت اور لوگوں کی محتاجی سے محفوظ ہونا مانگتی ہوں. یعنی قدم ہم اٹھائیں گے لیکن اس تقوی کے اوپر قائم رہنا استقامت کے ساتھ آخری سانس تک، اس میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اس کی طرف سے توفیق چاہیے. تو ہمیں ان لیئرز کو، تقوی کی ڈیفینیشنز کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان ساری لیئرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کے اندر چھپے یا اس کے پیچھے بیان کیے ہوئے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے لعلکم کی اس ترجیح میں آنا ہے جس میں اللہ کو ہم سے جو امید ہے ہم اس امید پر پورے اتر جائیں. ہم نے زندگی بھر استقامت کی دعا کرنی ہے، ہم نے زندگی بھر رب کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے رب کے ساتھ لائلٹیز کو خالص کرنا ہے، ہم نے رب کا غلام بننا ہے، ہم نے تقوی سے اپنا ڈیووشن رب کو شو کرنا ہے، ہم نے ایمان کی حفاظت میں خود کو لے کر آنا ہے. جب آپ ایمان کی حفاظت میں آتے ہیں تو آپ خود کو رب کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، آپ نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس لیے اس کو سمجھیں کہ ایک جب یہ پورا پیکج بنتا ہے نا، تبھی ایک متقی انسان کی زندگی میں آپ کو سٹیبلٹی اور بیلنس نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا، اڈاپٹ کرنا آسان بنا دیں گے. اور جب ایک دفعہ تقوی آ جائے نا، that's the final thing of today's class، جب انسان کے اندر ایک دفعہ تقوی آ جاتا ہے تو توازن تو آتا ہی آتا ہے. وہ توازن نظر کیسے آتا ہے، اسٹیبلٹی نظر کیسے آتی ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں جب انسان تقوی اڈاپٹ کر لیتا ہے، یہ سب کام ساتھ کام کرتے ہوئے جو کہ اس تقوی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، then no matter what comes to you, no matter what comes to you, you will be stable. You will be in stable situation mentally, emotionally, psychologically, physically. اور آج اس کی اشد ضرورت ہے. I never negate depression because I know this is a mental illness. لیکن آج کی عورت نا سیلف پٹی کا شکار ہو گئی ہے. بس اپنے آپ کو ایک سیلف لودنگ میں، بس میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، ہسبینڈ خیال نہیں رکھتے، ایک بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف لودنگ کا شکار کرتی رہتی ہیں. آئے ہائے میں نے کتنی اچھی کوٹ پڑھ لی کہ اچھے مرد کیسے ہوتے ہیں، اب تو میرا دل ہی ڈپریس ہو گیا بیکاز میرے ہسبینڈ میرے ساتھ یہ نہیں کرتے. وائی یو آر ٹو مچ ڈیپینڈنٹ ایموشنلی آن ہم. وہ انسان ہے، اگر آپ کو ایسا نہیں مل سکا تو آپ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اپنے پیچھے ایک ایسا انسان ضرور چھوڑ کر جائیں. اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، یا معاشرہ ایک ایسا بنانے کی کوشش کر کے جائیں کہ جس میں آنے والی بچیوں کو وہ مرد ملیں جو اصل میں اپنے مرد ہونے کے ایسنس پر برقرار ہوں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے. لیکن آج ہمیں ہر انسان ایک طرح سے ڈپریس، پریشان اور بس ریڈی ٹو گیٹ ڈپریس. مجھے تو ایسا لگتا ہے بس ذرا سی کوئی چیز ہوگی، ہر چیز
بڑی آسانی سے ہمارے پریشانی کے چینل کو گھما کے سامنے لے آتی ہے. ہم کئی دفعہ یہ بات کہتے ہیں, کئی دفعہ میں نے بھی آپ کو یہ بات کی کہ اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دیں. بٹ آپ ذرا لوگوں خواتین کی گفتگو سن لیں. میں خواتین اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا انٹریکشن خواتین سے ہوتا ہے. بات بات پر ہائپر وینٹیلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہائے اب کیا ہوگا, ہائے اب کیا ہوگا. لک لسن ٹو می, ایٹ لیسٹ آل آف یو جو میری اسٹوڈینٹس ہیں, یہ دنیا کا آخری حصہ ہے جس میں ہم موجود ہیں. اب یہ آخری حصہ کتنا لمبا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہم آخری حصے میں آ چکے ہیں. اور اس وقت آپ کی اور میری یہ آزمائشیں ہیں جو ہم یہ بات بات پر بوکھلانے لگتے ہیں. اب اس میں ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے تو ہم تقوی کے ساتھ اسٹیبل, بیلنسڈ, میچور پرسنالٹی اڈاپٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, سنن ابن ماجہ, صحیح حدیث ہے, کتاب الفتن کے اندر ہے. آپ نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ, قیامت آنے سے پہلے دنیا کا حال آپ نے بتایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا کا حال کیا ہوگا کہ فتنن قطع اللیل المظلم, اتنے فتنے آئیں گے, اتنے ٹریبولیشنز آئیں گے. یعنی اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں وقت بہت ٹف ہوگا. کیسے؟ قطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات, لائک پیسز آف بلیک نائٹ. ہم نہیں بار بار سن رہے آج کل کے لوگوں نے بڑے آرام سے بولنا شروع کر دیا, the worst year is 2020 because ہر انہونی چیز اس سال میں ہو رہی ہے. Now relate this conversation on this hadith. یعنی ہر مشکل جو آئے گی اللہ کے رسول ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اور کہہ کے گئے ہیں, ایک قیامت کے قریب وقت ایسا آئے گا جس میں ہر مشکل اتنی بڑی ہوگی کہ وہ انسان کی زندگی اور اس کے نروس کو ڈھانپ لے گی, بالکل جیسے اندھیرا اور کالی رات انسان کو کور کر لیتا ہے. یصبح الرجل فیہا مؤمنا, یہ ایسا وقت ہوگا کہ جس میں انسان صبح مومن کے طور پر کرے گا, ویمسی کافرا, اور شام میں وہ ناشکری کی حالت میں, کفر کی حالت میں آ جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, اور وائس ورسا, یا مومن کے طور پر صبح کرے گا اور شام, مومن کے طور پر شام کرے گا اور صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. فَإِن دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْكُمْ, اور جب تمہارے سامنے کوئی آئے, یعنی وہ اس وقت میں جب کوئی تمہارے سامنے آئے, تو تم کو چاہیے کہ آدم کے بہتر بیٹے کی طور پر ایکٹ کرو. It's such a profound word that we can talk more 1 hour on it. فَإِن دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْكُمْ, whatever is coming in front of you, یعنی اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے, فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدم, تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تم آدم کے بہتر بیٹے کے طور پر ایکٹ کرو. بہتر بیٹا کون تھا آدم علیہ السلام کا؟ the one killed, not the killer. حابیل کی طرح ایکٹ کرو. کیا مطلب اللہ کے رسول کا؟ جب فتنے اتنے ہو جائیں کہ ہر فتنہ آپ کے نروس پر سوار ہونے لگ جائے, then better to live a مظلوم کی لائف. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو میری, اگر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو I will prepare a lecture on this حدیث انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بہتر ہے کہ مظلوم بن کے رہو. آج ہر کوئی اپنے رائٹس کا پلے کارڈ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے نا, مظلوم بننے کو تو کوئی تیار نہیں ہے. We all are going against the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ایشوز کو دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر ایشو از لائک اندھیری رات. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی اور صحابی نے پوچھا تھا کہ what will be the way out, یا رسول اللہ ہم اس سچویشن سے باہر کیسے نکلیں؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا مزاج تھا, ہمیشہ درست سوال پوچھتے تھے. یہ نہیں کیا کیا فتنے ہوں گے, اچھا کیا کریں گے انسان, نہیں what will be the way out. ایسا سوال پوچھتے تھے جس کا ڈائریکٹلی عمل سے تعلق ہوتا تھا. اس لیے کہ قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات نے ان کو فکر دے دی تھی نا, جی جسے ہم نے بات شروع کی تھی, ان کو آگے بڑھنے کا
انداز سمجھ آ گیا تھا زندگی میں، کانشیس ہو گئے تھے، مائنڈفل ہو گئے تھے، باشعور ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ان کے سامنے مینشن کر دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ ہمیشہ اس کو ایکسس اسٹریٹجی دے دے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وے آؤٹ دے دے گا. سمجھ آ گیا؟ آج جو بھی پریشانیاں ہیں پلیز اڈاپٹ تقوی، ٹرائی ٹو اڈاپٹ تقوی ہولسٹیکلی. جب بھی انسان تقوی اختیار کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، چاہے کیسی بھی پرابلم ہوگی اللہ مخرج بنا دے گا. تو ہم بھی اللہ کے اس پرومس کو جو سورہ طلاق میں آیا ہے اس کو یاد رکھیں، تقوی کو تھامیں، رب سے وفا کو تھامیں، رب کی عبادت کو تھامیں، عمل میں آگے بڑھیں. وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، وہ ہماری دنیا کے معاملات کی اور آخرت کی حفاظت کرے گا. جھلک رہی ہے اللہ کی محبت اس آیت نمبر 21 میں. وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا، بندگی کے طریقے سکھائے اور تم کو بچنے کے لیے اسٹریٹجیز دے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین تقوی کی نعمت عطا فرمائے. اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں ویسا بنا کر رکھے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.